فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے لڑکیوں کے لیے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری, اسپیشلی فار مامز اینڈ فار ویمن ایز ویل. بہت ضروری ہے کیونکہ آپ میں اگر آپ ایک اپنے آپ کو ذمہ دار شہری سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, ورنہ آپ کا ہر آپ کے بیکاز اٹس اے سائیکولوجیکل افیکٹ ایز ویل. جیسے کہ آئی ہیڈ دا ینگیسٹ چائلڈ سنڈروم, رائٹ, کہ میں سب سے چھوٹی ہوں تو سارے ڈیسیجنس میرے لیے لی جاتی تھی, سب کچھ کیا جاتا تھا. وین آئی انٹرڈ دا پریکٹیکل لائف, تو بڑی لائک 20-22 سال کی عمر تک. اس کے بعد جب اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں, یو اسٹارٹ ارننگ یور سیلف اینڈ آپ ایک دنیا میں انٹر ہوتے ہیں, یو بیکم این ایڈلٹ دین. تو اگر ایک عورت چاہے اس کی جتنی بھی عمر ہو جائے, اگر وہ ایک پریکٹیکل ورلڈ میں نہیں انٹر ہوگی, فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ملے گی اسے, تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ذمہ داری جو باہر کے ملک کی ہوتی ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ بھی اسی طریقے سے امپیکٹ ہوگی. بیکاز ادروائز اٹس لائک ویٹنگ فار پاکٹ منی. یہ آپ نے اتنی انٹرسٹنگ بات بولی ہے, کیونکہ میں اس طرح دیکھتی تھی کہ اچھا آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے, آپ اپنے ڈیسیجن, لیکن یہ جو ذمہ داری کا کانسیپٹ ہے, جو میں بھی یہی بات سوچتی ہوں, وہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ اٹس اے تھاٹ پروسیس جس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یو اسٹارٹ فیلنگ لائک این ایڈلٹ اینڈ یو بیکم بریور. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بریو کیسے, لائک جیسے کہ اگر آپ جیسے کہ اچھا ٹھیک ہے ماما مجھے یہ چاہیے, اچھا آپ کو بابا آ کے بابا سے پوچھیں گے. آئی ہیو سین کہ ورکنگ مامس ان کا یہ جواب بدل جاتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں بتاتی ہوں تمہیں. دین یو ہیو ٹو تھنک کہ اچھا اگر اسے یہ چاہیے تو میں کیا کر سکتی ہوں. دین یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک دیٹ پرسن, بیکاز آپ خود کام کر رہی ہیں, خود بھی کام کریں. دین یو تھنک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اگر آپ نے فرض کرنا یو آر ناٹ اے ورکنگ مام اینی مور, آپ نے چھوڑ دیا ہے, بٹ یو ہیو ہیڈ دیٹ ڈیلنگ ان لائف, تو تب بھی آپ کا یہی ہوگا آنسر کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ میں بابا سے پوچھ کے بتاتی ہوں, کیونکہ آپ کو وہ عادت آپ ہوگی, اس جگہ سے جا چکے ہیں, آپ کو عادت ہوگی ڈیسیجن میکنگ کی. اینڈ ینگ گرلس کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی, ان کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے, ان ہاؤ وٹ تھاٹ پروسیس ڈو یو ہیو لائک؟ آئی تھنک کہ سارے کہتے ہیں نا بچوں کو پڑھاؤ. آئی تھنک بعد میں ان کو کام بھی کرانا چاہیے تاکہ ان کو دنیا کا پتہ چلے. دنیا کا پتہ چلنا از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایک لڑکی ہے اگر اس کو باہر کی دنیا کو اس نے نہیں دیکھا تو اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ اتنا نہیں ہے, اسے باہر کے لوگوں کا نہیں پتہ, اس کو نہیں پتہ کہ دنیا کیسی ہے کیسی نہیں ہے. وہ بہت ہی شیلٹرڈ ہو کے نکلی اپنے گھر سے. جب وہ باہر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے, اسے لوگوں کو ریڈ کرنا ہے, اسے پتہ چلے گا کہ ایسی دنیا ہے, کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ فار گرلس. دے نیڈ ٹو بی ریڈی فار دا ورلڈ آؤٹ دیئر اینڈ دین گیٹ دیم میرڈ آف, تاکہ وہ ایک ایکسپیرینس کر کے نکلے, انہوں نے دنیا دیکھی ہو, سو دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ہسبینڈ, دے نو ہاؤ ٹو ساری فیملی کو, سسرال کو کیسے لے کے چلیں. بہت ضروری ہے بچوں کو کیسے بڑا کرنا ہے, کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیا چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں زویا یہ ابھی تک کیوں؟ ایجوکیشن دیکھیں ہمارا رٹا سسٹم جب تک چینج نہیں نہ ہوگا, اٹ آل اسٹارٹس ود ایجوکیشن. ہماری فاؤنڈیشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک ہمارا رزلٹ بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا. یہ 20-22 سال کا پروسیس ہے جو ہوگا. اگر ہم ابھی سے اپنے ایجوکیشن سسٹم مضبوط کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں 20-22 سال تک پتہ چلے گا نا, کیونکہ وہ بچے پھر وہ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھیں گے, اپنا ایکسپوجر لائیں گے. اور صرف رٹا سسٹم نہیں, ان کو ریئل لائف پریکٹیکل لائف میں بھی, باہر کے اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ جرنلزم میں انٹرسٹڈ ہے تو انہوں نے اسکول کے پیپرس تک بنوائے ہوئے ہیں. اسپورٹس کو بھی اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے جتنی آپ کی اسٹڈیز کو دی جاتی ہے, ڈراما سوسائٹیز کو دی جاتی ہے, آپ کی بہت ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ صرف آپ اپنے سامنے وہ ایک پیپر پینسل رکھ دیتے ہیں, آپ کی ایکسپیریمنٹس کے لیے لیبارٹریز بھی نہیں اتنی اچھی ہوتی. کوئی وہاں پہ ہائی اسکول کے بچے روبوٹس بنا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کون کرے گا؟ تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں زیادہ تر کریئرس کی اور پتہ ہی نہیں, اتنے زیادہ کریئرز یہاں پہ ڈاکٹر انجینئر لائر سے باہر ہی نہیں جا رہے. There are so many other things, so many other career paths that you can take, and that has to be with the wider range of school system and advanced school systems with all these facilities available. آپ خود زندگی میں اتنے ایکسپیرینسز کر چکی ہیں, ہمیں پہلے بھی اتنے ڈیٹیل میں کانورسیشن ہو چکی ہے, اینڈ یو نو اباؤٹ یور لائف اینڈ یو نو وٹ آل آپ نے دیکھا اتار چڑھاؤ آپ کا اپنا جرنی ایکیڈیمک ایز ویل ایز کریئر وائز ان ایکٹنگ میں. آپ کو جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ایکسپوجر بہت ضروری ہے, ناٹ جسٹ ایجوکیشن, یو نو, اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ پہلے صرف ایجوکیشن ہوتا تھا, اب ایجوکیشن کے بعد کام کرنا یا ان کا تھوڑا بہت عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو آپ شیئر کر سکیں یا اس کو یا کہہ سکیں کہ ہاں مجھے جب یہ چیزیں ہوئیں فیس تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, میں نے تو زندگی میں بھی کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, اور میں نے سیکھا, میں نے آنیسٹلی میں ابھی تک غلطیاں کر رہی ہوں, ابھی تک سنبھل رہی ہوں, بہت بڑی غلطیاں بھی کر رہی ہوں, کچھ چھوٹی بھی ہو رہی ہیں, کچھوں کا احساس بہت دیر سے ہو رہا ہے, کچھوں کا بہت جلدی ہو کے, بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں کیا, بٹ دین یہ زندگی آگے چلتے رہو, ان مسٹیکس کو کریکٹ کرو اور کوشش کرو کہ آگے نہ کریں. سو لائف از اے لیسن, یو لرن اٹ وین یو تھرو اپ. زندگی کے ہمیں کوئی مینول نہیں آیا, ہمیں بس ایک گائیڈنس دی گئی, ہمیں نتیجوں کا نہیں پتہ ہے, اور ہر ایک کا ایکسپیرینس اپنا ہوتا ہے. سو وی ول کیپ آن میکنگ مسٹیکس, وی جسٹ ہیو ٹو ٹرائی ٹو بی اے گڈ پرسن.
آپ کسی کا برا نہ کریں اور ہر ایک کو اچھے سے ہر چیز کو اچھے سے ڈیل کریں. But being a girl, are you allowed to make mistakes? And it is easy to make mistakes and then live with them. کیا ہم لوگ لڑکیوں کو مسٹیکس کے ساتھ رہنے دیتے ہیں؟ No, being a girl it's not easy to make mistakes and it's not easy to live with them. But then اگر آپ نے وہ غلطی کر لی تو کیا کریں, اس کے ساتھ جینا تو پڑے گا نا. ایز اے سوسائٹی ہمیں بہت بہت کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا, بیکاز بینگ اے گرل, سنگل گرل اوور ہیئر از ناٹ دیٹ ایزی. کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ I mean, from what I've seen, I've been lucky enough to have my family here, right? But in the same city, in the same house. But I've seen a lot of girls جو یہاں پہ اکیلی رہ رہی ہیں, they're going through so many hurdles and troubles because they're alone. Okay. ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. بٹ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں آپ کائنڈ آف آزاد ہیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, تو وہ گھر والے روک ٹوک نہیں کر رہے, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک جیسے ہمیں خدا کا ڈر ہے, ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیک رکھتے ہیں نا, ہم کسی کا جا کے مرڈر کیوں نہیں کراتے, بیکاز ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سینس کے ساتھ پیدا کیا کہ کیا غلط ہے کیا نہیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک ایک فیملی کا ہونا کہ ہاں بھائی کہاں ہو کہاں نہیں ہو, ایک حد تک ہونا بہت ضروری ہے. انہیں ایک ہمیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, ان کو گراؤنڈیڈ رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ بہت زیادہ آزادی بھی اچھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ہاں ٹھیک ہے, آپ انہیں فریڈم دیں, آپ انہیں ڈیسیجن میکنگ پاور سکھائیں, آپ انہیں بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تمہارا دل کیا کہتا ہے. میں بس ڈسکلیمر دے رہی ہوں, ہم ایک کانورسیشن جب چلتے اس لیے میں نے کہا کہ وہ ماں باپ والی بات لوگ کی نہ بولیں, کہ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ اگر اکیلی لڑکی رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آئی تھنک ججمنٹس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک کام جو شاید 50% مشکل ہو وہ شاید 80% مشکل ہوتا ہے ایک اکیلی لڑکی کے لیے. بٹ کانورسیشن میں نے اسی لیے کی تھی تاکہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہو, آپ بھی وہ بات کر سکیں, اور ماں باپ والی بات تھوڑا سا لائٹر اس میں کر دی تھی. بٹ یو آر رائٹ, اٹ از مطلب میں اکثر سوچتی ہوں, ڈو یو تھنک کہ ہماری سوسائٹی, لڑکی بھی کیا اگر لڑکا بھی ہے تو کیا ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ ایک سنگل لڑکا یا لڑکی آسانی سے زندگی کو کنٹینیو کر سکے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر کسی کی شادی ہو جائے, چاہتے تو یہی ہیں, اور کس وقت کس کی ہو, لیکن ہمارا کلچرلی اور سوسائٹی میں کیا سسٹمز یا کیا اب پریکٹسز ایسی ہو گئی ہیں کہ اٹس بیکم اے لٹل ایزیئر to stay as a single person? It has become a little easier. I think وہ ایک نارم جو ہوتا تھا کہ بھائی شادی نہیں ہوئی بچے نہیں ہوئے, وہ بہت ایز آؤٹ ہو گیا. اس طریقے سے ججمنٹ سے نہیں دیکھا جاتا, اسپیشلی اف یو ار اے کیریئر وومن. Oh, that's good. Okay. From what I've seen around me, جو میرا سرکل ہے جہاں پہ میں جانتی ہوں, جتنا دور تک میرا ایکسپوجر ہے, I've seen a lot of accomplished women who are very happy in their single life, اور people respect them, people look up to them کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. ججمنٹس نہیں ہوتی ہیں آج کل بالکل بھی, دیکھیے جنہوں نے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہیں. کیا اگر آپ کی اپنی ذات سے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے, لائک اگر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی ہاں جی آپ کی شادی کب ہو رہی ہے, بچے نہیں ہوئے, اف یو آر ججنگ یور سیلف آن دیٹ دین اٹس ڈیفیکلٹ. اگر آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے تو دین یو آر ویری اکمپلشڈ پرسن ان یور اون اکارڈ.